अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन, वीकेंड बड़ा शानदार रहा, आपका भी अच्छा रहा होगा। मंडे मुबारक। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले जरा मौसम की बात करते हैं। मौसम की सूरत हाल ये है जनाब के इंतजार है सिर्फ और सिर्फ बारिश का। माह रमजान, बारिश का शिद्दत से इंतजार, चूंकि जो डेली एक्टिविटीज हैं उसमें अगर बाहर निकलना आपका हो, अगर जरूरी तौर पर बाहर निकलना है शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी के लिए, किसी और मकसद के लिए, तो इस गर्मी की वजह से खासी परेशानी हो रही है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ दुआ है कि या अल्लाह बाराने रहमत अता फरमा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मौसम जो है वो गर्म भी है और खुश्क भी है, और ऐसे में रोज़ादार जो हैं उन्हें रोज़ा भी ज़रा ज़्यादा सता रहा है। गो के ये इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, लेकिन ऐसे मौसम में कंप्लीट आवर्स तक चलना, क्योंकि दोपहर में भी खासी शिद्दत बढ़ जाती है। फिर कुछ लोग रोज़े की हालत में अपने अपने कामों पर होते हैं, और कुछ ऐसा दिहाड़ीदार तबका है जो कि रेडियाँ लगाए या फिर कहीं पर मजदूरी करता हुआ हमें इस तपती हुई धूप में बाहर नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो मौसम की सख्तियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो गर्म रहेगा और खुश्क रहेगा, जबकि इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद मौसम गर्म रहने का इम्कान है। और इसमें यह भी कहा गया कि एक कमजोर मगरबी हवाओं का सिलसिला आज शाम को मुल्क के बालाई इलाकों में पहुंचने का इम्कान है। अब एक कमजोर सब मगरबी हवाओं का सिलसिला, अल्लाह करे ताकतवर सिस्टम हो, ताकतवर सिस्टम होगा, जमकर बरसेगा। तो ये सिस्टम से ज़रा ये डिफाइन कर रहे होते हैं, और ये डेली बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम क्या होगा। तो जनाब बारिश हो, यही दुआ जिस तरह पहले भी जिक्र हमने किया। एनीवेज बढ़ते हैं आगे, और जिस तरह हम रमज़ान की बात कर रहे हैं तो सहर और अफ्तार जो टाइमिंग्स हैं वो भी शेयर कर लेते हैं। आज वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार टाइम 6:40, जबकि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 6:51 पर रोज़ा अफ्तार हो। और अगर हम लोग कल इंतहाई सहर की बात करें तो इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक सहर के औक़ात कार जो हैं वो 4:15 पर हैं, और फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक सहर का टाइम 4:08 पर ख़त्म होगा। और अगर आज की अपडेट हम आपको मौसम के हवाले से जरा दे दें, क्योंकि आपको अफ्तार टाइम बताएं तो डेफिनेटली इसमें आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत जो है वो 38 डिग्री बताया जा रहा है, और कम से कम 31 है। तो मतलब मौसम खासा गर्म है। और 38 इस्लामाबाद का बताया, इस्लामाबाद का मैं बता रही हूँ आपको। यस, ये टेम्परेचर जो है यहाँ तक एक्सीड कर सकता है। और ऐसे में सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि तबाही तौर पर मौसम जो है वो गर्म नहीं है, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो इससे भी ज्यादा हाई है। और ये गुज़िश्ता 3-4 रोज से हम देख रहे हैं, यूं तो महीना गुज़र हो गया है, पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन हो सकता है कि आज के बाद जो सिचुएशन है वो मजीद एक नया रुख इख्तियार करने जा रही है, क्योंकि आज जो है वो दिन 2 बजे कौमी असम्बली में नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। एग्जैक्टली, दिन 2 बजे कौमी असम्बली, निगाहें वहां पर हैं, चूंकि कायदे ऐवान के इंतखाब किया जाना है। पाकिस्तान के 23वें 23rd प्राइम मिनिस्टर, उनके इंतखाब के लिए आज ये मुकाबला है, जिसके हवाले से चीज़ें सामने हैं कि कौन जीत रहा है। मोहम्मद शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी की बाज़ाब्ता जांच पड़ताल की गई है, जिसके बाद दोनों उम्मीदवारों को ये कहा गया है कि अब आप ये इंतखाब लड़ सकते हैं। कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, तो निगाहें हैं कौमी असम्बली की जानिब। और जो उससे पहले तहरीक अदम एतमाद का मामला है, उसमें जिस तरह नंबर गेम सामने रही है, तो ज़ाहिर है वो चीज़ें सामने आती हैं कि कौन जीतेगा। राना इफ्तिखार साहब हमारे नुमाइंदे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा आज हम अपडेट लेते हैं कि आज क्या प्लान है। चूँकि चंद रास्ते हैं वो भी बंद रखे गए हैं, ऐसे में क्या हालात हैं, सिक्योरिटी के क्या मामलात रखे गए हैं, तैयारी क्या है, इजलास कितने बजे है, एजेंडा क्या होगा, कितना वक्त लगेगा, ये सारा जो मामला है राना साहब आप प्लीज़ हमें शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी, आज कौमी असम्बली का इजलास है वो 2 बजे तलब किया गया, जिसमें एक निकाती एजेंडा है, जिसमें जो कायदे ऐवान है वज़ीर आज़म होंगे, उनका इंतखाब होगा। जो भी आज मुंतखब होगा ये पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म होंगे। जैसे आपने भी इंट्रो में बताया कि कल जो इजलास हुआ था, जो तहरीक अदम एतमाद, इनके ये कल और परसों दरमियानी रात को हुआ था, उसमें 174 वोट उस करारदाद के हक में आए थे जो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ थी। और ये जो प्रोसेस सारा दिन सुबह 10:30 बजे 9 तारीख को इजलास हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये इजलास 3 अप्रैल वाली सतह से, जिनके 9 अप्रैल को 3 अप्रैल वाली सतह पे इजलास शुरू हुआ था 10:30 बजे। और ये इजलास वक्फों से जारी रहा, कभी डिले हुआ, बीच में वक्फे आते रहे।
और स्पीकर साहब ने कहा था कि 10:30 बजे वोटिंग होगी, लेकिन वो ना 8:30 बजे का टाइम दिया गया था, 8:30 बजे वोटिंग ना हो सकी। उसके बाद फिर तकरीबन रात 11:15 बजे स्पीकर साहब ने ऐलान किया कि वो वोटिंग नहीं करा सकते, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिन्नोआन अमल करेंगे। और उन्होंने सरदार अयाज सादिक को पैनल ऑफ द चेयर मुंतखब करके उनको कहा कि वो वोटिंग करवाएंगे, जिसके बाद वो सीट पे चले गए। जब रात के 12 बजे से 2 मिनट पहले उन्होंने इजलास मुलतवी किया, क्योंकि रूल्स इजाज़त नहीं देते, जब नेक्स्ट डेट आ रही होती है तो उस वक्त इजलास मुलतवी किया जाता है। 2 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया गया है। 12:02 पर फिर दोबारा इजलास हुआ, जिसके बाद पूरी कार्रवाई हुई। इसमें ये होता है कि ऐवान की डिवीजन होती है, ये ओपन बैलेट से होता है। स्पीकर साहब के दाएं तरफ हुकूमती अरकान बैठते हैं, जबकि बाएं तरफ अपोजिशन के अरकान बैठते हैं। तो इसमें ये होता है कि गैलरियों में अरकान को भेजा जाता है और उसमें वोटिंग जो अरकान जाते हैं, एक रजिस्टर होता है, उस पर वो अपनी हाजिरी लगाते हैं अपना ID कार्ड दिखा के। जब ये सारा मुकम्मल हुआ तो 174 अरकान ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, जिसके बाद जो इमरान खान थे वो उनको उनके खिलाफ वो कामयाब होगी तहरीक और वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। आपने हमें उस रोज की सूरत हाल के बारे में आगाह किया, जरा आज के बारे में क्लियरली बताएगा, क्योंकि 2 बजे ये जो है वो इजलास शुरू होना है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? इस वक्त जो अहाता है कौमी असम्बली है, वहां पर क्या गहमा गहमी देखने को मिल रही है? जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं उन्हें कब तक अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी? आज भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। जो रेड जोन में सिर्फ एक ही मारगला रोड वाला जो रास्ता है उसको रखा गया कि वहां से एंट्री है, बाकी तमाम रास्ते बंद हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, वहां पे भी चेकिंग करके कार्ड दे के दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। जो मीडिया के नुमाइंदे, क्योंकि आज 2 बजे इजलास होना है, तो ऑलमोस्ट यही होता है कि तकरीबन 2 घंटे पहले जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। वो भी उनके कार्ड बने होते हैं जो पार्लियामेंट हाउस के एंट्री के लिए, जिनके पास कार्ड होगा उन्हीं को इजाज़त होगी। इसके अलावा यहाँ जो विजिटर होते हैं उनको भी खुसूसी कार्ड जारी किए जाते हैं एक दिन के, उन्हीं को इजाज़त मिलेगी, बाकी किसी को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। 2 बजे ये इजलास शुरू होगा, जिसमें वही उसी तरह जिस तरह अदम इत्मीनान की तहरीक वाला प्रोसीजर था, उसी तरह ये प्रोसीजर अपनाया जाएगा और ऐवान की डिवीजन होगी। और जब कायदे ऐवान का इंतखाब होगा तो उसमें अरकान को गैलरियों में भेजा जाएगा। शाह महमूद कुरैशी और मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान मुकाबला है, तो इसमें नज़र तो यही आ रहा है जो सूरत हाल है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ जीत जाएंगे। जी राना साहब, क्या वाकई मुकाबला होगा? देखिए, पहले जब कल प्रोसेस हो रहा कागजात नामजदगी देने का और उसमें जमा कराने का, पहले तक तो यही इत्तला आ रही थी, पता नहीं कि तहरीक इंसाफ इसमें पार्टिसिपेट करेगी या नहीं। फिर जब 12 बजे के करीब उनके अरकान आए और उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल किए, जबकि जो मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान थे उन्होंने उनसे पहले कागजात नामजदगी हासिल किए। 11 कागजात नामजदगी हैं जो मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुश्तरका अपोजिशन की तरफ से दाखिल हुए थे, जबकि जो तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी जानिब से 2 कागजात नामजदगी दाखिल करवाए गए। फिर इसकी जांच पड़ताल का अमल आया तो इसमें शाह महमूद कुरैशी और जो दूसरे अपोजिशन का अरकान थे उस वक्त कुछ तलकलामी भी हुई, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो वकील थे बाबर अवान, उन्होंने एतराज़ात उठाए थे मोहम्मद शहबाज शरीफ के कागजात के इनको मुस्तरद किया जाए। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम खान सूरी, उन्होंने सेक्रेटरी जो हैं असेंबली उनको ये इख्तियार दिया था कि वो कागजात की जांच पड़ताल करेंगे और स्क्रूटनी करेंगे, हतमी नतीजा उन्होंने करना था। काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद आखिरकार ये भी इंतकाम पर पहुंचा और दोनों उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो गए, जिसके बाद हतमी फरिश्त होगी, 1-to-1 मुकाबला होगा और इसका आज 2 बजे ये मुकाबला होगा। जी जरा ये भी इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो इस वोटिंग के अमल के बाद जो है वो अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ कयास आराइयों की हद तक है या कोई ऐसी खबर जो आपके कानों तक भी पहुंची हो? जी बिल्कुल, इतला यही है कि कल तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें ये उन्होंने फैसला किया कि हम कौमी असम्बली से इस्तीफा देंगे। लेकिन इसमें ये इतलात आ रही हैं कुछ अरकान जो
ارکان کی ایک کافی بڑی تعداد وہ اس پہ ایگری نہیں کر رہی کہ ایوان سے استعفیٰ دیا جائے. لیکن اب یہ تو جو یہ پتہ چلے گا جب اجلاس شروع ہوگا وہ آتے ہیں کیا حکمت عملی ہے. لیکن پہلے یہی اطلاعات آ رہی تھی کہ انہوں نے کور کمیٹی نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس میں سے ہم استعفے دیں گے، جس میں کل جو وزیر اطلاعات تھے سابق فواد حسین چودھری اور شیخ رشید، انہوں نے یہی میڈیا کو بتایا تھا کہ ہم مستعفی ہونے جا رہے ہیں. لیکن حتمی پتہ تو اب جب اجلاس ہوگا اس وقت ہی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے فیصلہ کچھ اور ہو رہا تھا، اعلان کچھ اور کیا گیا تھا، پھر کاغذات نامزدگی حاصل کرنا، پارٹیسپیٹ کرنا، تو اس سے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ڈویژن ہے اس وقت اس معاملے کو لے کر. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس سے متعلق اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ رانا صاحب. دن بھر بھی آپ سے ظاہر ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے جو آنے والے بلیٹنز ہوں گے. اور چونکہ 2 بجے یہ مقابلہ ہے، لیٹس سی پاکستان تحریک انصاف اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. چونکہ تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ تھا اس میں تو پاکستان تحریک انصاف نے واک آؤٹ کیا تھا. اب آج جو یہ انتخاب ہے قائد ایوان کا انتخاب، یعنی وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب، 23ویں وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب، جس میں نمبر گیم یہ واضح کر رہے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ جیت رہے ہیں. جو تحریک عدم اعتماد کی نمبر گیم تھی اس کو دیکھا جائے اور جو حالات کو دیکھا جائے. بٹ اینی ویز لیٹس سی کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے نہیں کرتی، کرنے کے بعد کی کرتی ہے. لیکن ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈویژن کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف. اس معاملے کو لے کر تھوڑی کنفیوژن کا شکار ہے کہ کرنا کیا ہے، اور یہ بھی کہ جو کیا جائے گا اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. چونکہ ظاہر پاکستان تحریک انصاف کی کوشش تو یہی رہی ہے کہ جلدی سے جلدی انتخابات کرائے جائیں، یعنی جنرل الیکشنز کرائے جائیں. لیکن ظاہر ہے اس میں اس وقت پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. جو حالات ہیں اس میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور اس میں لیٹس سی کہ کس طرح سے اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. جو اس کا حوالہ دیا رانا صاحب نے اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد کا، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی کابینہ ڈویژن کی طرف سے جاری کر دیا گیا. اس کا حوالہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی کابینہ ڈی نوٹیفائی ان کو کر دیا گیا ہے. بالکل، اور یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس میں جو خان صاحب کی کیبنٹ تھی اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ کون کون سے جو رہنما تھے کن کن نشستوں پر موجود تھے. 19 وفاقی وزراء پر مشتمل تھی اور اس کے علاوہ 4 وزراء مملکت اس میں شامل تھے، 4 مشیران اس میں شامل تھے، اور 19 معاونین خصوصی کے عہدے جو ہیں وہ بھی اب جو ہیں ختم ہو چکے ہیں. قومی اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد پر عمران خان کے خلاف ووٹ دے کر انہیں عہدے سے ہٹایا، اور یوں تحریک عدم اعتماد کے حق میں 174 ووٹ پڑے تھے. تو یہ ٹوٹل کیلکولیشن ہے جو کہ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے جو ہے وہ بتائی گئی، اور یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ نہ اب وزیر اعظم جو ہے عمران خان وہ اس کرسی پر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی کیبنٹ ہے وہ بھی اپنے عہدوں پر نہیں رہی ہے. ایگزیکٹلی ایک پیور ڈیموکریٹک پروسیس ہے جو کہ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں. لیکن جب بھی پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ عناصر ایسے ہیں، کچھ غیر ملکی عناصر ایسے ہیں جو اس معاملے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ ایسے ذرائع ابلاغ کے کہنا چاہیے کہ ادارے ہیں جو اس صورتحال میں پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف اپنے مذموم پروپیگنڈا کا آغاز کرتے ہیں. اب ایسے کچھ ہوا ہے جناب، برطانوی نشریاتی ادارہ BBC اس نے کچھ ایسی حرکت کی ہے، ایسی کوئی سازش کی ہے. اب جو ایک من گھڑت سٹوری BBC کی تھی اس پر رد عمل آیا ہے ISPR کا، جس کے مطابق BBC اردو نے 9 اپریل کی شب وزیراعظم ہاؤس میں جو واقعات پر گمراہ کن خبر دی تھی، اس سے متعلق ان کا رسپانس یہ ہے کہ اردو کی شائع شدہ خبر سراسر بے بنیاد ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ BBC کا یہ خاصہ ہے پروپیگنڈا کہانی. کوئی معتبر، مستند اور متعلقہ ذرائع استعمال نہیں کیے گئے اس خبر کے. ایک خبر کی نا ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں کہ آپ کچھ بھی لگا دیں. ISPR کے مطابق BBC کی گمراہ کن سٹوری بنیادی صحافتی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے، اور اس جعلی یعنی فیبریکیٹڈ سٹوری میں کوئی حقیقت نہیں ہے، منظم ڈس انفارمیشن مہم کا یہ حصہ لگ رہا ہے. ISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایسا نہیں کہ اس پر ہم ایک صرف رد عمل دیں گے، BBC حکام کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ پاکستان کا ایک اہم معاملہ ہے، اور اس میں اس طرح کی قومی سالمیت کا معاملہ ہے. ایگزیکٹلی، اور اس میں آپ اس طرح شکوک و شبہات کو جنم دیں گے، اس طرح لوگوں کو گمراہ کریں گے، تو اس پر ظاہر ہے مسائل کریٹ ہوں گے. اور اس لیے بڑی اچھی بات ہے، I must appreciate that کہ نہ صرف اس کو کنڈیم کیا گیا بلکہ اس معاملے کو BBC اتھارٹیز کے ساتھ اٹھایا کہ یہ آئندہ ایسا معاملہ رپورٹ نہ ہو، ایسا معاملہ نہ ہو. اور اس میں تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی حکومت نے، اور بالخصوص فواد چودھری صاحب نے تو اس وقت کہا تھا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو رہا جو قیاس آرائیاں ہیں.
لیکن اس کے بعد بی بی سی کی یہ سٹوری اور اس پہ پھر ظاہر ہے آئی اس پہ رد عمل، تو یہ بہت اہم ہے کہ اس وقت بھی کہا گیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، پھر بھی بی بی سی کی یہ سٹوری اور کوئی ویریفیکیشن نہیں، کوئی اس پہ انہوں نے سورس نہیں کوٹ کیا، کوئی ایسی بات نہیں جس پہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہو، اور اس پہ زبردست بات یہ ہے کہ بھائی اس پیار نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، چلیں ذرا آگے بڑھتے ہیں اور رمضان کا کچھ ذکر کرتے ہیں کہ رمضان میں صورتحال جو ہے وہ موسم کی ڈیفینیٹلی ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ خاصی گرم ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ موسم گرم ہے اور میں نے کہا نا کہ خشک بھی ہے، ہاتھوں میں خاصی خشکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ باڈی کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے آپ کا کھایا پیا ڈائلیوٹ نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے، تو لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے تو کھجور کے بعد سب سے پہلی جو مانگ ہوتی ہے آپ کی دسترخوان پہ وہ ہوتا ہے ٹھنڈا شربت۔ اب اس میں کچھ لوگ جام شیری پیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بادام کا شربت پیتے ہیں، کچھ لوگ دودھ سوڈا بناتے ہیں، کچھ لوگ لسی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس قسم کے ٹھنڈے ٹھنڈے جو میٹھے میٹھے مشروبات ہیں ان کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، اور میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے مشروبات تسکین تو دیتے ہی ہیں مگر صحت کو نقصان بھی ان سے پہنچ سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ظاہر ہے جس طرح آپ نے بار بار فوکس کیا نا ذریعہ آپ کے میٹھا شربت، یعنی ریفائنڈ شوگر کا اس میں جناب استعمال ہو رہا ہے، جو شوگر ہے یعنی آپ 14 گھنٹے آپ نے فاسٹنگ کی ہے، اس کے بعد آپ کھجور میں بھی ظاہر شوگر ہے، پھر جب آپ نے وہ پانی کا استعمال کیا اس میں بہت زیادہ چینی ہے، کئی گھروں میں تو زیادہ ہی چینی ڈال دی جاتی ہے، تو ایسے معاملے میں یہ جو اتنا انٹیک آپ شوگر کا کر رہے ہیں اس سے آپ کی صحت کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، ایک رپورٹ تیار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ماہ رمضان، مسلمان اپنے رب کو خوش کرنے میں مصروف ہیں۔ دن بھر روزے کی حالت میں صبر اور شکر کیا جاتا ہے۔ اذان مغرب ہوتے ہی روزے داروں کی تواضع کے لیے کھانوں اور ٹھنڈے مشروبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق افطار کے وقت پیاس سے نڈھال روزے داروں کو ٹھنڈے مشروبات تسکین تو دیتے ہیں مگر ان کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین خوراک کا کہنا ہے افطار کے وقت سافٹ ڈرنکس کا استعمال نہ کریں، یہ معدے میں خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ ان میں شوگر کی بہت زیادہ مقدار صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ گیس والے اور بغیر گیس والے ٹھنڈے مشروبات گلے میں تکلیف پیدا کرتے ہیں، معدے میں درد اور ہاضمے میں رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے بعض مشروبات صحت بخش ہوتے ہیں مگر چینی کا اضافہ کرنے کی وجہ سے نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ کھجور کا مشروب اور انواع و اقسام کے تازہ پھلوں کے مشروب صحت بخش ہوتے ہیں تاہم ان میں چینی ملانے سے مضر صحت ہو جاتے ہیں۔ ڈبے والے جوس کی بجائے تازہ پھلوں کے جوسز کو دسترخوان کا حصہ بنا کر صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ زبردست جی، یہ تو ہم نے آپ کو اس وقت ایک رپورٹ دکھائی ہے اور اب ذرا بڑھتے ہیں آگے، کچھ اور خبریں وہ شامل کرتے ہیں۔ خبر ایک ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان کی 16 سالہ روحانہ خٹک صاحبہ ہیں، 16 سال ہیں اور ایک نیا لفظ تخلیق کرنے سے متعلق نیو یارک ٹائمز کا عالمی مقابلہ انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے۔ زبردست جی، ایک تو ایک اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے تو کوشش ہم کریں گے آئندہ چل کے کسی دن ان کو ہم بلائیں بھی اپنے پروگرام میں، دعوت بھی دیں۔ یہ مقابلہ عالمی معیشت میں چوٹی کے کچھ افراد کے لیے ایک نئے لفظ سے متعلق تھا، ایک نیا لفظ تخلیق دینا تھا، تو بہت سے لوگوں نے کچھ لفظ بھیجے ہوں گے، ان کا مطلب بھیجا ہوگا، کچھ لفظوں کو کوائن کیا ہوگا، تو اس کے بعد پھر یہ چیز سامنے آئی۔ تو جناب جو لفظ جیتا وہ تھا اوبلیونیئر، اوبلیویس اینڈ بلینئر، اس کو مکس کیا، اس کو ملایا ہے، اوبلیویس اینڈ بلینئر۔ اوبلیویس یعنی غافل اور بلینئر یعنی ارب پتی۔ اب اس کو انہوں نے ملا کے یہ جو ہے وہ لفظ تخلیق کیا اور ان الفاظ کو منتخب کر کے نیا لفظ تخلیق کرنے کے بعد وہ یہ مقابلہ جیتی ہیں۔ اور اس کے معنی کیا نکالنے شعیب؟ اچھا، انہوں نے اس کہا ہے کہ کئی عالمی بحرانوں کو نظر انداز کرنے والے جو ارب پتی افراد ہیں اس کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو اتنا امیر ہو کہ اس کے امیر ہونے کی وجہ سے جو سوسائٹی ہے اس پر اس کا امپیکٹ آئے، تو یہ اس ٹرم کا انہوں نے استعمال کیا اور اس پہ مقابلہ جیتے ہیں۔ آکسفیم انٹرنیشنل کے مطابق جو عالمی وبا ہے کووڈ، اس کے پہلے 2 سال میں جہاں 99% لوگوں کی آمدنی میں کمی دیکھی گئی ہے، وہیں 160 ملین سے زیادہ لوگ غربت کے ہاتھوں مجبور بھی ہوئے، اور دنیا کے جو 10 امیر ترین شخصیات ہیں، ٹاپ 10، انہوں نے اپنی دولت جو ہے وہ دگنی سے بھی بڑھائی ہے، 1.5 ٹریلین ڈالر تک پہنچائی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ اچھا ہی ٹرم ہے کہ کوئی ایسا شخص
یا کچھ ایسے اشخاص جو کہ کسی خاص وقت میں بالخصوص جب کووڈ کی کا حوالہ دے رہے ہیں، ایسے میں اپنی دولت کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو اور لوگ موجود ہیں، جو سوسائٹی ہے وہ پس رہی ہے، وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے، وہ پریشان ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ایک سوسائٹی میں ڈس بیلنس کریٹ ہوتا ہے، یہ لفظ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جی، تو یہ ایک خاصی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ شعیب نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ڈفرینٹ چیزیں ہیں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسے میں کچھ ماضی کا بھی حوالہ آپ کو دیں گے اور ان کو بھی یاد کریں گے جو کہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو جناب، آپ نے احمد رشدی کا نام سن رکھا ہوگا۔ ورسٹائل گلوکار احمد رشدی کو مداحوں سے بچھڑے 39 برس بیت گئے ہیں، لیکن ان کی آواز آج بھی ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو جناب، مرحوم احمد رشدی کے فنی سفر پر صبح پاکستان نے ایک چھوٹی سی رپورٹ تیار کی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اس سفر کا آغاز کہاں سے کیا، کیا اتار چڑھاؤ دیکھے اور کب وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو آئیے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ احمد رشدی نے 70 اور 80 کی دہائی میں بننے والی فلموں میں اپنی مسحور کن آواز کے ذریعے شائقین موسیقی کی سماعتوں میں رس گھولے اور عمدہ نغمات کی بدولت فلمی صنعت پر چھائے رہے۔ شوخ و چنچل اور مزاحیہ گیتوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ 24 اپریل 1934 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہونے والے احمد رشدی نے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور معروف گیت بندر روڈ سے کماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی نے ان کی مقبولیت کے لیے راہیں ہموار کی، جبکہ اداکار علاؤ الدین پر فلمائے گئے ایک گیت گول گپے والا آیا نے ان کی شہرت کو دوام بخشا۔ بڑا مزیدار میرا گورا گورا مال ہے، جیسے گورے گال رے، گول گپے والا آیا۔ احمد رشدی کو منفرد گائیکی کی وجہ سے آواز کا جادوگر بھی کہا جاتا تھا، جبکہ انہیں پاکستان کا پہلا پاپ سنگر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ مجموعی طور پر احمد رشدی نے لگ بھگ 5000 گانے ریکارڈ کرائے۔ اکیلے نہ جانا، کبھی تو تم کو یاد آئیں گی، کیا ہے جو پیار، سوچا تھا پیار نہ کریں گے جیسے شعرا آفاق نغمے آج بھی موسیقی کے دلدادہ افراد ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ پھرتے تھے مارے مارے تیری گلی میں پیارے، لے آنا جانا ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا۔ احمد رشدی 11 اپریل 1983 کو کراچی میں 48 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جی، تو احمد رشدی صاحب کی زندگی پر بنی ایک رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھی جائیں گی، اور آج بھی ان کے مداح ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے گائے ہوئے جو گیت ہیں وہ بڑے خوشی کے ساتھ سنتے ہوں گے اور انہیں یاد کرتے ہوں گے۔ اینی ویز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کورونا پابندیاں ختم ہونے کے بعد زندگی خاصی حد تک معمول پر واپس لوٹنے لگی ہے، اور سعودی عرب نے رواں برس 10 لاکھ ملکی اور غیر ملکی مسلمانوں کو حج میں شرکت کی اجازت دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی خبر ہے یہ۔ ایگزیکٹلی، سعودی وزارت حج کے مطابق اس سال غیر ملکی اور ملکی 10 لاکھ عازمین جو ہے وہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے، اجازت دی جائے گی ان کو، جبکہ عام طور پر دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع میں 2019 میں تقریباً 25 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی۔ سال 2020 میں کووڈ-19 کی وبا کے آغاز کے بعد سعودی حکام نے حجاج کی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے صرف 1000 عازمین حج کو شرکت کی اجازت دی تھی، لیکن اب پھر سے اجازت دی جا رہی ہے۔ اس سال 10 لاکھ عازمین حج جو ہیں وہ وہاں پر انشاءاللہ پہنچیں گے۔ ایسے میں پاکستان کا کوٹا کتنا ہوگا، کتنے عازمین پاکستان سے جائیں گے، اس کا بھی اعلان ہونا باقی ہے، چونکہ ظاہر نے کہہ دیا انہوں نے کہ دیگر ملکوں سے آ سکتے ہیں۔ پاکستان کو کوٹا کتنا ملتا ہے، پھر وہ کس طرح گورنمنٹ اور پرائیویٹ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، اس کی پالیسی آنا ابھی باقی ہے۔ کیا پالیسی ہوگی، کیا قیمت مقرر کی گئی ہے، کتنا خرچ آئے گا، اس سب سے متعلق ہم کوشش کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں ضرور آپ سے شیئر بھی کریں۔ اس میں ایک چیز صرف یہ ہے کہ اگر 65 سال سے زائد عمر کوئی شخص ہے، مرد، تو وہ بلکہ مرد اور دونوں، تو 65 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ نہیں جا سکیں گے، لیکن اس سے اگر انڈر آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ ضرور حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ اس میں یہ اپڈیٹ ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو کریں گے کہ روزے کی وجہ سے ہم جو صحت میں فوائد حاصل کر سکتے ہیں، ایگزیکٹلی اس کو بھی ڈسکس کریں۔ جو شعیب ہم نے ایک رپورٹ دکھائی تھی نا آج انہیں شربتوں کے حوالے سے، تو اسپیسیفکلی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ شربت
کون سے زیادہ بہتر رہتے ہیں, آرٹیفیشلز یا پھر وہ والے جو کہ آپ آرگینک ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر, اس میں بادام ہے, شربت بزوری ہے, الائچی والے شربت ہیں, یہ آپ کی صحت کے لیے ذرا زیادہ بہتر بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فروٹ جوسز ہیں, یعنی جو آپ نے, یا تو ایک تو ہوتا ہے نا فروٹ چاٹ آپ نے کھا لیا, کہ فروٹ کا جوس آپ نے پیا. اب فروٹ جوس چونکہ ذرا اس میں بھی اپنا فرکٹوز ہے, شوگر ہے, اس کے برعکس اگر جو دوسرے شربت ہیں جیسے لال شربت ہے جس میں آپ نے چینی ٹھوک کے ڈالی ہے, اس کا کیا امپیکٹ آپ کی صحت پہ کریں گے بعد بریک کے بعد. ارشاد باری تعالی, میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے اور میں اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزہ ڈھال ہے, اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ فحش گوئی نہ کرے, شور شرابہ نہ کرے, نہ کسی سے جاہلانہ رویہ رکھے. اگر کوئی اسے گالی دے یا وہ جھگڑا کرے تو اس سے کہے میں روزے سے ہوں. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ذرا بات ہم کرتے ہیں کہ جو سحری اور افطاری میں ہم اپنے دسترخوان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں, بیسیکلی دسترخوان کے ساتھ نہیں, اپنے پیٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی صحت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو کہاں کہاں پر ہم غلطیاں کوتاہیاں کر رہے ہیں, جس پر بھی بات کریں گے. کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, پرفیکٹ کر سکتے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے گیسٹرو انٹرولوجسٹ ڈاکٹر عمران یوسف صاحب نے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. کیسے ہیں؟ السلام علیکم جی, ٹھیک ٹھاک, خیریت سے جی. الحمدللہ. سر اگر صرف ہم یہ کر لیں کہ سحری کو سمجھیں کہ ایک بریک فاسٹ ہے اور افطاری کو سمجھیں کہ وقت ڈنر ہے, تو معاملہ حل ہے؟ جی بالکل حل ہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں. روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے اور جہاں تک اس کے مذہبی اور روحانی فوائد کا تعلق ہے, وہاں پہ اس کے فزیکل مطلب جسمانی, سائیکولوجیکل اور سوشل فوائد بھی ہے. میڈیکل سائنس کے مطابق روزہ رکھنے کے انگنت فوائد ہے. جی اچھا عمران صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو آرٹیفیشل شربت ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ مضر صحت ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں بعض اوقات آپ کو خود سے بھی بہت زیادہ چینی ڈالنی پڑتی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کے بعد آپ تھوڑا سا شربت ڈال کے اور پانی ڈال کے اس کا استعمال کرتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر خود بھی ایک خاص کوانٹٹی میں چینی کی مقدار موجود ہوتی ہے. یہ روزہ داروں کے لیے کتنی جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم آرگینک سٹرس کی طرف چلے جائیں, جوسز کی طرف چلے جائیں, یا پھر جو دوسرے شربت ہوتے جس میں الائچی کا ہے, بادام کا ہے, بزوری کا ہے. میڈیکل سائنس نے اخذ کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کا ویٹ کم ہو جاتا ہے. جس طرح آج کل موٹاپا ایک بیماری ہے اور قومی ادارہ صحت کے مطابق 24% پاپولیشن میں یہ موٹاپا ہے, جو کہ صرف بوڑھوں میں نہیں ہے یا بزرگوں میں نہیں ہے, وہ ہاں ہر ایج میں مطلب ہم
या मेल फीमेल यंग एज में भी मोटापा है बहुत ज़्यादा, और ये मोटापा कम करने का एक अच्छा बहाना है इसी रमज़ान के महीने में। इसीलिए तो बाहर के ममालिक में लोग स्टारवेशन थेरेपी करते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए या हर वीक में 2-3 दिन के लिए वो फास्टिंग रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, ठीक है। और जो भी फिर इसके अंदर जो खुराक है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट से आपने बता दिया कि शरबत है, तो इसमें हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और ऑर्गेनिक जो शरबत है वो पीना चाहिए, जिस तरह आपने बता दिया कि लेमन और इस तरह चीज़ें, उससे ये है कि काफ़ी फ़वाइद हैं और वेट लॉस करने में काफ़ी हमें मुस्बत असरात मुरतब होते हैं हमारे बदन के ऊपर। ठीक, 14 घंटे का रोज़ा हमने इससे पहले भी एक जिक्र किया, उसके बाद रिफाइंड शुगर का डायरेक्ट जब हम इस्तेमाल करें, ज़ाहिर है एक खजूर के बाद हमने जो शरबत का ग्लास है उसमें 2-3 चम्मच चीनी तो होगी, अगर 1.5-2 ग्लास हमने पी ली है तो। अभी जो रिफाइंड शुगर हमने फ़ौरन से इंटेक की है, इसका क्या हमारी बॉडी पर फ़ौरन कोई नुकसान होता है, फ़ौरन भी और लॉन्ग टर्म भी? एक तो ये है कि ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ हद तक तो इसके फ़वाइद है, लेकिन अगर वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसके बहुत मुज़र असरात हमारे बदन के ऊपर होते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो असर है वो वेट गेन है, जो फैट्स वो, और आपको पता है कि जैसे ही मोटापा होता है तो बदन में फैट्स का मिकदार ज़्यादा हो जाता है, बदन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, और इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से रग अक्सर जो है ना वो बंद हो जाती हैं, शरियानें बंद हो जाती हैं, या उसकी जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाती है, कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इसीलिए तो आजकल के दौर में ये हार्ट अटैक जो और जो फालिज है, स्ट्रोक्स है, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें हमने ये भी देखा है कि अक्सर औकात जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो बेचारे चाहते तो हैं कि वो भी रोज़ा रखें, लेकिन शुगर के डाउन होने की वजह से बहुत ज़्यादा वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर उन्होंने रोज़ा रख लिया है और एक ख़ास लेवल तक उनकी शुगर डाउन हो गई है, तो आप क्या समझते हैं किस हद तक अगर शुगर लेवल डाउन हो जाए तो तब आप रोज़ा क़ज़ा कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल किया है जो आजकल हम सब अक्सर हमसे लोग पूछते रहते हैं, जो भी ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं कि हमें रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर सिंपल बंदे को कोई अनकम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ है, मीन्स के कोई लिवर या किडनीज फेल उसमें नहीं है, जिस तरह लोग डायलिसिस पे हैं, तो डेफिनेटली बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। और रोज़ा रखने के दौरान वो चंद दफ़ा अपना शुगर चेक करवा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि दिन में 4-5 दफ़ा चेक करवाएं, कभी फजर के टाइम पे किसी दिन चेक करवाएं, किसी दिन ज़ोहर के टाइम पे, किसी दिन असर के, किसी दिन मगरिब के, और किसी दिन इशा के दौरान, इशा के वक्त बंदा अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं। हाँ, अगर रोज़े के दौरान अगर किसी का दिल का रफ्तार तेज़ हो जाए या स्वेटिंग हो, पसीना हो या घबराहट शुरू हो जाए, तो उसको फ़ौरन शुगर अपना चेक करवाना चाहिए। और शुगर चेक करने के बाद क्या लेवल हो जी कि जो कह सकते हैं आपके लेवल ऑफ कंसर्न है? हाँ, 70 to 90 ये एक 70 to 90 ये एक अलार्मिंग स्टेट है। अगर 70 to 90 है तो बंदे को फिर हर दूसरे 2 घंटे बाद शुगर चेक करवाना चाहिए। अगर शुगर 70 से नीचे हो, 70 से नीचे हो, तो फ़ौरन अफ्तार करना चाहिए। एक और चीज़ मैं ये बता दूं कि अफ्तार करने से 2 महीने का कफ़ारा फिर बंदा न करे, वो एक ही दिन शुगर फिर रोज़ा रखे बाद में आराम से। वो तो एक मेडिकल कंडीशन की वजह से उसने। और अगर शुगर ज़्यादा हो, मसलन एक बंदा है उसका शुगर नॉर्मली 150 या 200 प्लस माइनस चल रहा हो, लेकिन रमज़ान के दौरान अगर 300 अचानक हो जाए तो वो भी अफ्तार कर सकता है, क्योंकि उसमें इमरजेंसी, जी बिल्कुल, फिर इमरजेंसी क्राइसिस होते हैं, एंड दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू मैनेज, वो बहुत ख़तरनाक हैं और इसमें बहुत ज़्यादा बदन को नुकसान पहुँचता है। डॉक्टर साहब, इसमें फिर ये भी बताइएगा कि अब चूंकि अब शुगर आपका बहुत ज़्यादा हाई भी हो जाता है या लो भी हो जाता है, मैंने जहाँ तक देखा है शुगर का जो वो टेस्ट किया जाता है वो एक पिन के साथ आपको यहाँ पे टच करके थोड़ा सा खून निकाल के टेस्ट करके किया जाता है, लेकिन क्या इससे रोज़ा मकरूह या टूट तो नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल, इसमें जो है बहुत आलिम और हमारे मेडिकल साइंस ने इसके ऊपर बहुत तहकीक की है और इससे अखज़ किए हैं कि इससे बिल्कुल रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक, ज़ाहिर है ये एक ऐसा मामला था, इस पर हमने कमेंट भी आपसे ले लिया कि तिबी माहिरीन इस बारे में क्या राय देते हैं। क्या डायबिटिक पेशेंट जो कि रूटीन के है कि रोज़े रख रहे हैं,
ان کی انسولین انٹیک چینج ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ان کی روٹین چینج ہوئی ہے؟ یہ بیسیکلی نان انسولین ڈیپینڈنٹ اس پہ بھی بہت زیادہ ان کو فائدہ ہے. باقی یہ گلوکوز کو کنٹرول کرتا ہے, ایک خاص لیول تک مینٹین رکھتا ہے. اچھا, نہیں جو انسولین پہ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, کیا ان کی انسولین انٹیک چینج ہوتی ہے؟ بیکاز ظاہر ہے اب اگر صبح انہوں نے سحری کی ہے, انسولین لگائی ہے, تو کیا وہ انسولین کچھ کم لگاتے ہیں تاکہ دن بھر ان کا آہستہ آہستہ بریک ڈاؤن؟ جی بالکل, آپ صحیح فرما رہے ہیں. جس طرح پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ انسان کو روزے کے دوران کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس جس طرح چکی کا آٹا, یہ وائٹ فلور, ایسی چیزیں نہیں لینی چاہیے تاکہ وہ ایک خاص انٹرول کے ساتھ بدن میں اس کا اخراج ہو. چکی کا آٹا نہیں لینا چاہیے؟ لینا چاہیے. وائٹ میٹ, وائٹ فلور نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چکی کے آٹے کا استعمال کریں گے. ذرا ویسے بھی ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اور اسلام آباد میں تم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ لوگ یہاں پر سفید آٹے کا بہت استعمال کرتے. پہلے تو میں حیران ہوتی کہ وہ کھا کیسے لیتے ہیں, مجھ سے تو اس کی روٹی بھی نہیں توڑی جاتی, بہت میدے والی بات ہے. لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک ہے آپ کے لیے. یہ والا جو آٹا ہے یہ آپ کو موٹاپا بھی دے گا, اور اس کے علاوہ جو اس کے نقصانات ہیں وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ. وہ تو آپ کو پتہ ہے موٹاپے کا جس طرح بتا دیا کہ آج کل تو ایک بہت بڑی یہ بیماری ہے, اور اسی موٹاپے کی وجہ سے یہ بیماریوں کی ایک جڑ ہے. جس طرح یہ سٹمک از دا ہاؤس آف بیکٹیریا, بالکل ایسے. تو جتنا سٹمک جو ہے نا وہ خالی ہو, اور وہ ہمارے اسلامی بھی ہے کہ اگر 3 پورشن ہے سٹمک میں تو 1 پورشن 1/3 پورشن خوراک کے لیے, 1/3 واٹر پانی کے لیے, اور 1/3 بریتھ, تاکہ وہ بندہ بریتھ کر سکے. وہ ایئر تو سر اس کو بریتھ والے پورشن کو بھی استعمال کرتے ہیں اسٹور کرنے کے لیے, اسی لیے تو وہاں پہ فروٹ چاٹ ایڈ کرتے جاتے ہیں, وہاں پہ جو ملتا ہے ایڈ کرتے جاتے ہیں. جی, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ بندہ اپنی آپ پہ کنٹرول کرے. تو اس کے سائیکولوجیکل اور سوشل فوائد بھی ہے کہ اس میں جو پیشنس ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. وہ بندہ ایک دفعہ اپنے نفس پہ اور خوراک پہ قابو کرے تو یہ بہت بڑی ویسے اس پہ تھوڑا سا ایلیبریٹ بھی کیجیے گا مزید کہ سائیکولوجیکلی کیا فوائد ہیں اس کے. سائیکولوجیکل جس طرح ہے نا کہ اپنے آپ کو بندہ کنٹرول کر سکتا ہے. بہت چیزیں سامنے ایک چیز پڑی آپ نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آرڈر ہے کہ آپ نے نہیں لینا ہے, شام افطاری تک آپ نے کچھ نہیں لینی ہے. تو بندے میں کنٹرول آ جاتے ہیں اور وہ خواہش کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ایک جہاد ہے. یہ ہمارا آج کا اگلے گھنٹے کا انشاءاللہ موضوع بھی ہوگا. سر اب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ رمضان میں چونکہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں, آپ کی افطاری میں تلی ہوئی جو اشیاء ان کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے, ویسے بھی کھانا بڑھ جاتا ہے افطار کے وقت میں. اب چونکہ فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے, کھا آپ زیادہ رہے ہیں, اس میں کھا بھی آپ وہ چیزیں رہے ہیں جو کہ فیٹ ہی آپ کو دے گا. اب اس کی وجہ سے ایک جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کانسٹیپیشن کا. اب اس میں آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ فائبر زیادہ لینی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پکوڑے, سموسے اور ان چیز کے اوپر یا جنک فوڈ کے اوپر, ذرا برگر آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ پیزا اور یہ چیزیں بندہ لے لے. نہیں, بندے کو بالکل ویجیٹیبلس کھائیں, بندہ فروٹس کھائیں, جس طرح فروٹ چاٹ کھائیں انہوں نے, بندہ پانی بہت زیادہ پئیں, ٹھیک ہے. اور یہ نہ ہو کہ بندہ فل پیٹ کھانا کھا کے فوراً بندہ لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں فوراً افطاری کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اکثر لوگ یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ وہ بندہ لیٹ جاتا ہے, بیٹھ جائے. نہیں, بندے کو فوراً لیٹنا یا بیٹھنا نہیں چاہیے. ویسے یہ افطاری کے فوراً ایسے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ بس ہاں اب تو آپ سو جاؤ اور سحری میں ہی اٹھو؟ یہ کیوں؟ وہ تو جیسی بندہ کھانا کھاتا ہے تو میڈیکل سائنس کے مطابق ساری بلڈ فلو وہاں پہ جاتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ جو برین جو سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, سارے ادھر آ جاتے ہیں, تو تھوڑا سا لیزی بندہ فیل کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے بچنے کا کوئی تو راستہ ہوگا نا, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اتنے ایسے سلو موشن میں چلے جاتے ہیں, نہ واک کرنے قابل رہتے ہیں, نہ بچوں کے ساتھ باہر جانے قابل رہتے ہیں, نہ فیملی کے ساتھ. وہ جس طرح پہلے بھی بتا دیا تھا کہ جس طرح 3 پورشن ہے, یہ نہ ہو کہ ہم پورے سٹمک کو, پورے معدے کو خوراک سے بھر دیں. اس کا ایک خاص پورشن بندہ کھائیں اور ایک طریقے سے کھائیں تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہے. اور اگر بندہ ڈیفینیٹلی زیادہ کھائیں, فل پیٹ بھر کے کھائیں, پھر بندہ بیٹھ جائیں لیٹ جائیں تو اس کے پھر نقصانات بہت زیادہ ہیں. اور یہی ایک فائدہ ہے ہمیں کہ بندہ طریقے سے کھائیں تو ویٹ لاس ہو جاتا ہے, اور اس سے پھر کافی ایڈوانٹیجز ہیں. یا پھر یوں کہ افطار کے وقت آپ نے تھوڑا سا کھایا, کوئی ایک آدھ چیز آپ نے کھائی, یعنی کھجور کے بعد کوئی ایک آدھ چیز کھائی, چاہے دہی بڑے کھا لیے, چاہے فروٹ چاٹ کھا لیا, کوئی ایک آدھ پکوڑا یا 2 پکوڑے کھا لیے, پھر تھوڑا گیپ دیا, نماز پڑھی, تھوڑا گیپ دیا, پھر آدھے پونے گھنٹے بعد آپ نے کھانا کھایا, تو وہ بہتر ہے. ہاں, جس طرح بینگ اے گیسٹرونٹرولوجسٹ اکثر ہم کہتے ہیں کہ پورے دن میں اگر آپ کھانا کھاتے تو 4 to 5 اسمال میلز ان اے ڈے, اور اس سے کافی اس کے بینیفٹس ہیں. اور پھر افطاری سے لے کے سحری کے درمیان پانی کا استعمال کتنا ضروری ہے؟ ہاں,
वैसे तो नॉर्मली 2 to 2.5 या 2 से 3 लीटर पानी इंसान को पीना चाहिए, लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि बंदे का आउटपुट कितना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ उसके हैं, आउटडोर इनडोर है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली पिएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा सहरी के टाइम पे कभी कि रोज़ा है तो अभी 1-2 लीटर में एक ही साथ पीऊँ, नहीं। हाँ, घंटे में 2 से 3 ग्लास बंदा पी सकता है, उससे ज़्यादा अगर हो तो वो फिर सही नहीं है, अच्छा, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो सुना है कि खाना पेट में रखकर आप अगर बेड पर जाएंगे तो अपने आप को बस समझें कि फिर तो आपको मोटापे से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन खाने के अलावा अगर आपने पानी भी बहुत ज्यादा पिया हुआ है, या यूं कह ले कि कुछ लोगों को पानी पीने की बहुत आदत होती है, 1.5 2 ग्लास पी के वो सोते हैं, तो वो भी फिर आपके तो बेली में स्टोर हो चुका है, क्या वो भी नुकसानदेह हो सकता है? नुकसानदेह इस तरह नहीं है, लेकिन फिर ठीक भी है। उससे कोई खास इस तरह फवायद नहीं है। ठीक है, और जिस अगर तरह लोग समझते नुकसान नहीं हैं है तो फवायद नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। नहीं, इस तरह नहीं। हाँ, अगर खाएं तो इससे एसिडिटी और ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है और एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा हो जाता है, और फिर जो है ना जिस तरह डिस्पेप्सिया के तेज़ाबियत और ये मुंह में कड़वा होना, दिल ख़राब होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक में मुझे ये चीज़ याद आई आपसे पूछना कि ये जो हम लोग ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें पेप्सी Fizzy है, drinks. स्प्राइट drinks है, है। हाँ जी, ये वाली ड्रिंक्स है, जब हम लोग एक वो वाली इसको कहते हैं ना कि 0 कैलोरीज के साथ लेना, या फिर यूं कह लें जिसको कहते हैं ना स्प्राइट 0 दे दें या डाइट कोक दे दें, इस तरह से, क्या वाकई उसमें वो 0 कैलोरीज के साथ ही होती है? नहीं, वो तो देखना, हम अक्सर कहते हैं कि इसमें स्वीट्स नहीं है, हाँ। लेकिन इससे तो एसिड ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है। ये एसिड स्टिमुलेटर है, और जैसे ही एसिड स्टिमुलेटर है तो डेफिनेटली स्टमक के इश्यूज शुरू हो जाते हैं, और जिस तरह पहले ही बता दिया कि ये हाउस ऑफ बैक्टीरिया है, सो डेफिनेटली एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। नहीं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं ना जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं, वो गुड बैक्टीरिया है, वो अभी उसके वो डेयरी प्रोडक्ट्स के हैं। वो इसकी जो है ना रोज़ा रखने से बंदे की इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। जो गुड बैक्टीरिया है वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। जिस तरह हम अक्सर प्रोबायोटिक्स फिर देते हैं जब डायरिया हो या हेज़ा टाइप हो, फूड पॉइजनिंग हो, तो वो ये गुड बैक्टीरियाज ही होते हैं, लेकिन गुड बैक्टीरियाज का इसके साथ ताल्लुक नहीं, ये गुड बैक्टीरियाज के लिए हार्मफुल है ये जो फिजी ड्रिंक्स है, ये चीज़ें हैं। नहीं, तो मतलब ये कहना है कि ये शुगर फ्री ड्रिंक है और आप इसको इस्तेमाल कर लें तो वो उस वक्त वो शुगर फ्री कहने के बावजूद आपके लिए उतनी ही है जितनी मुज़र के सेहत है, बिल्कुल। तो ये जो कहते हैं ज़्यादा खा लिए, चलो 1 ग्लास कम ड्रिंक पीते हैं हजम हो जाएगा, ये वाकई बात ठीक है? नहीं, ये तो और नुकसानात है इसके ऊपर। एक तो ऑलरेडी आपने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, उसके अपने अकॉर्डिंगली अपने उस क्वांटिटी के मुताबिक नहीं खाया, ऊपर से आप फिजी ड्रिंक्स पिए, खा वो 0 हो खा 0 ना हो। कहीं पर इसका फायदा जो कि आपको एक मिनट लम्हे के लिए तो वो देती है थोड़ा नहीं, सा मैं ना। पूछना आपसे चाह रहा हूं बंदे कि- को थोड़ा सा लाइट फील होता है, हाँ। लेकिन लेटर ऑन इसके काफी नहीं, कॉम्प्लिकेशंस लेकिन देखिए ना, आपको अगर पेट खराब है तब भी दिल करता है थोड़ा सा फिजी ड्रिंक पी लो, चक्कर आ रहे हैं फिजी ड्रिंक पी लो, वीकनेस हो रही है फिजी ड्रिंक पी लो, ज्यादा खा ले फिजी ड्रिंक पी लो, यानी जो मसला है फिजी ड्रिंक पी लो। तो रूट कॉज आपने पहले खाना बहुत ज्यादा खा लिए, तो वो कहते हैं ना कि आप एक चीज बुरा करे तो फिर सारा इसी तरह एक साइकिल बन जाता है, तो ये चीजें इंसान की सेहत के लिए सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो फिजी ड्रिंक का इस्तेमाल तो किसी सूरत भी ठीक नहीं। जी बिल्कुल। मतलब आज से मेरा दूध थोड़ा बंद। बिल्कुल बात। बिल्कुल। वैसे ये मैं दूध, इसीलिए पूछ रही थी, हाँ, ये बहुत वैसे देर से। दूध सोडा, ये कॉम्बिनेशन, ये जो सोडा है और ये दूध के में मिला के आप पी रहे हैं, वो दूध के साथ क्या ये कर भी रहे गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट है ना, हैं? ओके, हाँ, इससे भी स्टमक के बाकी नुकसानात काफी तो हो जाते हैं। ओवरऑल गैस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जी, बिल्कुल, गैस बिल्कुल। प्रोडक्शन होगी लेकिन तो कुछ उसकी वजह लोगों से को तो ज्यादा ये मसाइल बड़ी होंगे। अच्छी तासीर देता है, मतलब वो फॉर अ टाइम बिंग तो देते हैं, आपको थोड़ा सा फील होता है क्योंकि एंटासिड है, जो मिल्क है, दूध है, लेकिन अगर आप सोडा के साथ उसको मिक्स करते तो डेफिनेटली बजाय इसके फायदे के उसके नुकसानात हैं। मुझे लगता है शायद हमें ना ये डाइट वाला जो सेगमेंट है खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे लगता है मैं तो खाना पीना बिल्कुल नहीं, छोड़ लेकिन दूंगी, दिस इज खत्म वेरी हो गुड जाएगा। के अवेयरनेस की बात भी हम लोग ज़ाहिर कर रहे हैं, कोशिश है हमारी। देखो कि ज़ाहिर है हम सब गलती कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं खाने पीने में, तो इस तरह से हम हमारी बड़ी आगाही हो जाती है और हम अपनी रूटीन को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। लेकिन ये जरूर पता चलता है कि हर टेस्टलेस चीज जो होती है उसका शुमार जो है ना वो बेहतरीन गजा में शामिल होता है। जी जी बिल्कुल। जी जी कहते हैं, जी जी। वो जाहिर बात है, लेकिन बाकी अंदर से तो बाद में पता चल जाता है कि इंसान को इसके खाने से कितने नुकसान होते हैं। नहीं, वैसे जो टेस्ट लेस की उसने बात की जरियाब ने, ये जो हम मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे फिर हम सब्ज मिर्च का इस्तेमाल करें, चाहे फिर हम लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, दड़ा मिर्च का इस्तेमाल करें, क्या दोनों का नुकसान एक जैसा ही है? सब्ज मिर्च और लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च का ज्यादा नुकसान है, सब्ज है। मिर्च बाद को डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी जरूरी, लेकिन एक खास हद तक। ये ना हो कि आप उसको लिमिट को एक्सीड करें, ऐसे पर कच्ची मिर्चें खा रहे हो। हाँ, आप अगर कोई मैदे का मरीज है, पता चले तो उसके हॉस्पिटल की definitely- इमरजेंसी का खाना सर्व हो अगर रहा आप है घर में। स्पाइसी चीजें लेते हैं, खा लाल मिर्च हो खा सब्ज मिर्च हो, तो उसके खाने से डेफिनेटली वो एसिड सिक्रीशन ज्यादा होती है, हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है
एसिड तो सिक्रीशन इसमें ऐसा और करते उसकी हैं? वजह से तेजाबियत आ जाती ठीक है। तो वो उसके फ़वाइद की बजाय नुकसानात ज़्यादा हैं। नुकसान ज्यादा है। अच्छा, ये तो लाल मिर्च तो आपने कर दी और बाहर, जी जी कल अब से ग्रीन आखिर में मिर्च, वो भी बंद। ग्रीन मिर्च के साथ अब काली मिर्च को लेके आते हैं। ग्रीन मिर्च बेहतर है, काली मिर्च नहीं, बेहतर है? एक खास हद तक तो दोनों ठीक है। बंदा ले सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसके फ़वाइद है क्योंकि एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है तो वो तो खाना चाहिए, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक। आजकल जिस तरह है कि हर चीज़ वो लिमिट को एक बंदा एक्सीड करे और बहुत ज़्यादा खाएं, तो डेफिनेटली अगर वो अपनी एक ख़ास मकदार में बंदा खाएं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। हल्के फुल्के स्पाइसेस चलेंगे, ज्यादा स्पाइसेस नहीं होने चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, साथ Thank you so मौजूद थे आप, आपने इस पर हमारी रहनुमाई भी की। ये जो हम दस्तरखान की बात कर रहे हैं, इस दस्तरखान में आपने अब ये सोच लेना है कि क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत बेहतर है, वो क्या है? मिल बैठ कर खाना। ये जो मिल बैठकर खाने का एक रुझान हम स्पेशली अफ्तार दस्तरखान पे देखते हैं ना, ये बड़ा खूबसूरत होता है, फैमिलीज़ का मिल बैठकर खाना। तो वरदा सलीम ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है कि किस तरह से मिल बैठकर खाने से एक रौनक बढ़ी है अफ्तार दस्तरखान की, बिलखुसूस रमज़ान की। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर नेक और अच्छा अमल इबादत में शुमार होता है और हर इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल है। रमज़ान का बाबरकत महीना आते ही लोग घरों में अपने अहले खाना की इफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर देते हैं, जो सारा महीना चलता रहता है। रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है तो हम लोगों ने इफ्तारी आज अपने घर में रखी है। इस तरह मिल बैठने का मौका भी मिलता है और एक स्वाब का काम भी है। सब रिलेटिव्स को माशाल्लाह बुलाया है। इफ्तारी का भी बहुत बड़ा इंतज़ाम होता है। आज आप देख रही हैं हमारे घर में सारे जो हमारी वालदा की बहुएं हैं वो सब के सब अपने अपने हिस्से की डिशेस बना के यहाँ पर इकट्ठी की हैं और अभी हम सारे इसे इफ्तार करेंगे। मेहमानों की तवाज़ो रंग बिरंग चटपटी ग़िज़ाओं से की जाती है। लोगों का कहना है कि इफ्तार मिल बैठने का एक बहाना है। इतने अच्छे महीने में सब इकट्ठे हों और बातें करें और साथ इफ्तार करें, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। आज मेरा पहला रोज़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हमेशा रखूँगी। आज मैं अपने मामू के घर आया हूँ इफ्तारी करने और हम सारे कज़न्स वगैरह भी बैठे हुए हैं और सारे मिल के इफ्तारी करेंगे। घर पर ही इफ्तार करने का फ़ायदा ये भी है कि दोस्त अहबाब और रिश्तेदार एक दूसरे के साथ मिल बैठकर रमज़ान के बाबरकत लम्हात से मुस्तफीद होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लाम जिसमें सिर्फ इबादत मतलूब नहीं बल्कि ज़ाहिर और बातिन में इबादत का शरीयत के मुताबिक होना भी मतलूब है। ठीक इसी तरह रोज़ा एक अहम इबादत है और रोज़े का मकसद नफ्स की ख्वाहिश को दबाना है ताकि तक़वा की सलाहियत पैदा हो सके। एक मुसलमान के लिए तमाम इबादात में, तमाम मामलात में काबिल इक़्तिदा और लायक इत्तिबा हस्ती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हम रोज़ा तो रखते हैं लेकिन सवाल ये है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रोज़ा रखते भी हैं कि नहीं। ये रोज़े का जो अदब और एहतराम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है, हम उस पर अमल कर भी रहे हैं या नहीं। आज इस अहम मौजू पर हम बात करेंगे चूँकि 14-15 घंटे भूखा प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़े का मतलब क्या है? नफ्स पर ज़ब्त, काबू और जो तक़वा की अमली तरबियत है उसकी तरफ कदम बढ़ाना। अब इसके कुछ ज़ाहिरी आदाब भी हैं, कुछ बातनी आदाब भी हैं और उस पर हमें अमल करना है। बिल्कुल ऐसे ही। और जब हम इन आदाब के बारे में बात करते हैं और हम नफ्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर मामलात झूठ की तरफ भी जाते हैं, फ़रेब, चुगली, गीबत और दूसरे गुनाहों की तरफ हमें ले जाते हैं। लेकिन इनसे बचना आम हालात में भी निहायत ज़रूरी है और रोज़े की हालत में उनसे दूर रहना और भी हम पर अहम हो जाता है, क्योंकि दिन भर भूखा प्यासा रहना इबादत नहीं है बल्कि खुद को हर बुरी बात से महफूज रखना मकसूद है। इसलिए हदीस मुबारका में बताया गया कि जो शख्स फहश गोई नहीं छोड़ता और फवाहिश पर अमल करना तर्क नहीं करता, अल्लाह उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो खाना पीना छोड़कर बैठ जाए। मतलब ये कि सिर्फ आपके भूख प्यास से आपका रोज़ा मुकम्मल नहीं होगा, आपकी जो इबादत है और हुकूल इबाद जो आपसे जुड़े हैं, अगर आप वो मुकम्मल नहीं करते तो आपके रोज़े की कबूलियत नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे कान, आँख और ज़बान भी झूठ और गुनाह से रुके रहें।
पड़ोसी को ऐज़ा न दो, रोजे वाले दिन तुम वकार और तहम्मुल के साथ रहो, तुम्हारे रोजे और बगैर रोजे वाले दिन यकसां नहीं होने चाहिए। मतलब ये कि जो आम रूटीन में हमारी सिचुएशन होती है और जब हम रोजे की हालत में होते हैं तो मुसलमान के ये दोनों जो जिंदगी के मामूलात हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए और होने चाहिए, बिल्कुल मुख्तलिफ होने चाहिए। आम दिन रोजे का दिन खासा इसमें मुख्तलिफ होना चाहिए। आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वेलकम करेंगे। और मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब, आपको भी सलाम करते हैं, वेलकम करते हैं शो में। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है जनाब हाफिज शाकिर करीम साहब ने। तो पहले हम उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि हुजूर की मदह सराई करें, उनकी शान में गुलहाए क़ीदत पेश करें, फिर हम गुफ्तगू आगाज करेंगे। सर खातमुल मुरसलीन ए रसूल अमी, खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूल अमी। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, ए अज़ल के हंसी, ए अबद के हंसी, ए अज़ल के हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूल अमी। तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ, तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ, क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूल अमी, खातमुल मुरसलीन
तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अपने मेहमानों की तरफ हमने पहले कराया और डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, अब क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि अब हम सहरी और अफ्तारी के डिस्कशन ज़्यादा करते हैं, आदाब क्या उस पर बात कम की जाती है, बहुत कम की जाती है। तो आज इसलिए हमने ये मौजू भी चुना कि रोज़े के आदाब क्या हैं, सुन्नत तरीका क्या है, इस पर प्लीज़ हमारी रहनुमाई कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत मौजू है और बिल्कुल इस पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो रोज़े के असल मकासद और अहदाफ हैं वही अगर इंसान उनको बालाए ताक रख दे और सिर्फ़ इसको एक खाने पीने का या एंटरटेनमेंट का ज़रिया बना लिया जाए तो इसका असल मकसद फ़ौत हो जाता है। हम जब कुरान हकीम में देखते हैं तो जैसा कि आपने इंट्रो में बड़ा खूबसूरत तरीके से उसको बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रोज़े का जो मकसद बयान किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए। क्यों फ़र्ज़ किए गए? ताकि परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ और तुम्हारी सीरत में हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स नज़र आए और दीन का जमालियाती हुस्न तुम्हारे अंग अंग से छलक रहा हो और तुम्हारे अंदर सब्र हो, इस्तिकामत हो, हौसला हो, बर्दाश्त हो। ये चीज़ें इस्लाम अपने मानने वालों में पैदा करना चाहता है कि उसका जो है वो लोगों से डीलिंग कैसी होनी चाहिए, उसके गुफ्तार और किरदार कैसा होना चाहिए, उसमें हम्बलनेस कैसी होनी चाहिए और वो थोड़ी थोड़ी बात पे हाइपर ना हो जाए, बल्कि वो बर्दाश्त उसके अंदर पैदा हो ताकि वो एक अच्छा मुसलमान बन सके। इसी वजह से हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतन फ़ी अन यदा तामहु व शराबहु, कि जिस बंदे ने झूठ बोलना ना छोड़ा और वल्गैरिटी ना छोड़ी और लोगों के साथ अब्यूज़ करना ना छोड़ा और सख्त बातें वो करता रहा, तो फिर अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की तो कोई ज़रूरत और हाजत नहीं है। तो ये बहुत अहम बात है कि सहर और इफ्तार की बरकतें अपनी जगह हैं, इसको बिल्कुल हम डिनाई नहीं करते कि इंसान जब वो निज़ामुल अमल इख्तियार करता है जो शरीयत ने 12 महीनों में से पूरा एक महीना हमें अता फरमाया कि ये एक मुसलमान की आइडियल लाइफ है कि उसकी ग़िज़ा जो है वो रेगुलेट हो, मुनासिब खाए और फिर वो सारा दिन जो भूखा प्यासा रहता है तो उसको दीगर जो रूहानी समरात हासिल होते हैं उनके साथ साथ उसकी गुफ्तार पर, उसके किरदार पर इसका अक्स नज़र आना चाहिए। मैं यहाँ पे हमारी तसव्वुफ़ की एक बड़ी मशहूर किताब कश्फुल माजूब है जिसको दाता अली बिन उस्मान अल हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने लिखा है। तो वो ये फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, मुझे ज़ियारत नसीब हुई, तो मैंने अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह मा हकीकत सौम, कि रोज़े की हकीकत क्या है। तो वो जैसा कि अभी बड़े खूबसूरत तरीके से आपने भी इसकी तरफ इशारा किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन उस्मान हुजवेरी से फरमाया इज़ा सुमता फल यसुम समओ का व बसरों का व लिसानों का व यदों का व रिजलों का व कुल्लु उद्विम मिन का, कि रोज़े की हकीकत यह है कि जब तू रोज़ा रखे तो सिर्फ तेरा पेट रोज़ा ना रखे बल्कि तेरी आंखें रोज़ा रखें, तेरी समात रोज़ा रखे, तेरे हाथ रोज़ा रखें, तेरे पाँव रोज़ा रखें और तेरे सारे जवारिह और तेरे सारे आज़ा रोज़े से हों। तो रोज़े का सबसे बड़ा अदब ये है कि हम अपने तमाम आज़ा जो हैं और अपने तमाम जवारे अपने नफ्स के ऊपर भी रोज़ा और इन पे एक ऐसा चेक हम रखें कि हमारी आंखें जो हैं वो हराम को न देखें जिससे मना किया गया है। अब बाज़ लोग नौजवान रोज़ा रखते हैं लेकिन रोज़े के साथ साथ वो से सारा दिन फिल्में देखने का ज़रिया बना देते हैं या उसको सोशल मीडिया पे ऐसे ज़ाया करते रहते हैं, ना कुरान की तिलावत की, ना अपने दिन में नेकियां कमाई, बल्कि उसे सोने का या सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन मनाजिर के देख, तो वो आंख का रोज़ा ना रहा। और कान से अगर ऐसी बातें सुनी जो कि शरीयत मुताहरा में ममनू हैं जिनसे मना किया गया, फिर कान का रोज़ा ना रहा। अगर कदमों से चल के ऐसी जगह पे चला गया, बाज़ लोगों ने तो रोज़े को सिर्फ इंटरटेनमेंट का ज़रिया बना दिया कि रातों को पिकनिक के लिए जो है वो बाहर चले जाना और फिर सारी सारी रात जागना, इबादत ना करना, लेकिन सिर्फ फ्री क्रिएशन की तरफ कदम बढ़ाना, तो उससे रोज़ा जो है वो ज़ाहिर है। और जब नफ्स की भी बात करते हैं तो जहाद का जो मामला है उसमें बहुत अफजल करार दिया गया है कि जो आपके नफ्स का जहाद है वो सबसे ज़्यादा अफजल है। मुफ्ती गुलजार साहब आपकी तरफ भी आते
लिए एक छोटी सी अपडेट है, ज़रा वो अपनी व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर देते हैं कि अमेरिकी खत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है वो ख़त्म हो चुकी है। इस पर हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। इमरान, इस खत से मुतालिक समाअती कार्रवाई से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश के मुबैना अमरीकी खत की तहकीकात की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नतुल्लाह ने समाअत की है और पटिशनर मौलवी इकबाल हैदर जिन्होंने दरख्वास्त जो है अदालत में पेश की थी वो ज़ाती हैसियत में पेश हुए हैं। उन्होंने अदालत में इस्तदा की कि इमरान खान का नाम ECL में शामिल किया जाए और उन पर आर्टिकल 6 के हवाले से संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने की इस्तदा की है। और मौलवी इकबाल हैदर ने यह भी कहा कि अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। इमरान खान पहले खामोश रहे और फिर एक लेटर दिखाकर कहा कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई है। डिप्लोमेटिक केबल की अमरीकी हुकाम ने तरदीद भी की है। इस लेटर की तहकीकात होनी चाहिए, ये कहना था। चीफ जस्टिस अतर मिन्नतुल्लाह ने कहा कि आप इस मामले को सियासी क्यों बना रहे हैं, ये रियासत की जिम्मेदारी है, आप क्यों अदालत आ गए हैं और आपकी अदालत से इस्तदा क्या है। मौलवी इकबाल हैदर ने कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है, मामले की तहकीकात कराने का हुक्म दिया जाए। सेक्रेटरी दाखिला पाबंद है कि वो इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए मुबैना जो धमकी आमेज खत है उसकी तहकीकात कराए और वफाक की जिम्मेदारी थी कि वो मामले की तहकीकात कराए और मामला आलमी अदालत से इंसाफ लेकर जाते। मौलवी इकबाल हैदर ने इमरान खान, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद के नाम भी ECL में शामिल करने की इस्तदा की है और मुतल्लिका अफराद के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए शिकायत ट्रायल कोर्ट को भिजवाने का हुक्म देने की भी इस्तदा की है। और उनका ये भी कहना है कि उन्हीं के खत से जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस में जो है वो मामला आगे प्रोसीड हुआ था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उनका परवेज़ मुशर्रफ से मुआवजा करें। अदालत ने मौलवी इकबाल हैदर की पिटीशन पर समाअत करने के बाद इस काबिल समाअत होने पर इस दरख्वास्त को फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर में सुना दिया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इमरान मनसब, इस मामले पर हमें आप अपडेट दे रहे थे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जब हम लोग कहते हैं कि रोज़ा आपकी ज़ाहिरी इबादत पर भी मौजूद है और आपकी बातनी इबादत पर भी मौजूद है, हम बातिन का तो जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ज़रा ज़ाहिरी पर हमने कुछ आदाब का भी जिक्र करना है। अक्सर औक़ात हमने अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो रोज़ा नहीं रखते और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई अपनी किसी बीमारी की वजह से भी रोज़ा नहीं रखता, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो किसी रोज़ेदार के सामने बैठकर खा पी रहा है। अक्सर लोग सिगरेट नोशी खुले आम कर रहे होते हैं और उनको इस चीज़ का एहतराम नहीं होता कि यहाँ से किसी रोज़ेदार का गुजर हो सकता है, लिहाजा वो अपना चेहरा जो है दीवार की तरफ करके रख लें या सीढ़ियों के साए के नीचे चले जाएं ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। ये ना सिर्फ ये यूँ का एक सिविक सेंस है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि इस्लामी तालीमात इस सिलसिले में क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम मौजू है और इबादात में जब तक उनके जो आदाब हैं और उनके जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक इबादात को सरअंजाम न दिया जाए तो उसके नताइज जो है वो इंसान की अमली ज़िंदगी पर मुतरत्तब नहीं होते। मैं ये समझता हूँ कि रोज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला और बंदे के दरमियान एक राज की कैफियत है और ये एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को इस इबादत के ज़रिए से बड़ा ऊंचा मकाम अता फ़रमाता है। जैसा कि ज़िक्र किया गया है अभी कि इससे तक़वा की दौलत जो है वो नसीब होती है और इस इबादत पर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशुमार इनाम और इकराम जो है वो अपने बंदों को अता फ़रमाता है। तो ज़ाहिर है कि ये उसी सूरत में है कि जब इंसान जो है वो रोज़े को उसकी जो आदाब हैं और उसकी जो है ना वो हैसियत है उसके मुताबिक जो है वो अदा करे। देखिए ना, ये इस जो रोज़ा है इसकी जो है वो यानी डिग्निटी आप देखें, अज़मत देखें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ जो है वो उस इंसान की अज़मत को देखें जो रोज़ा जो है वो रखता है कि जब इंसान का पेट जो है वो खाली हो जाता है और मैदे से एक जो है वो बू उठती है, उस बू को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया कि लहलूफ़ फ़म साइम के मुँह से उठने वाली जो साइम की रोज़ेदार की जो है वो बू है
اطیب عنداللہ من طیب مسک، کہ وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اہمیت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ یعنی عام حالات میں جو چیز ایک انسان کو ناپسندیدہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جو ہے وہ کتنا پسند فرما رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے تقاضوں کو جو ہے وہ ہم بجا لائیں اور ان کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اس عبادت کو کریں۔ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھا یا اللہ نے آپ کو توفیق نہ دی، دیکھیں اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ اپنے بندوں کو اپنے دین کی طرف جب راغب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ بندے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ مجبوری کے عالم میں، بیماری کے عالم میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں جو مجبوری کے عالم میں روزہ نہیں رکھتے وہ زیادہ روزے داروں کا بھی احترام کرتے ہیں اور روزے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ایسا کام جو ہے وہ نہیں کرتے جس سے روزے دار کی جو ہے وہ دل شکنی ہو اور جس سے اس کے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں۔ البتہ وہ لوگ جو دینی تعلیمات کو نہیں سمجھتے اور دینی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہوتے، دیکھیں جو دین پر عمل کرتا ہے وہ ہر حال میں دین کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا سب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق، تو وہ کسی بھی روزے دار کی دل آزاری نہیں کرے گا، بلکہ یہ توہین ہے اس شخص کی جو روزے دار ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ آپ کھائیں، وہ ایک بڑی عبادت کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اسے دیکھا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے یا روزے کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اس کا ادب و احترام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب پر جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے کہ ہم اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے سامنے کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے اس کے روزے پر اثر پڑے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں یہ جو جہاد کر رہا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے کہ وہ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کھانے پینے کو اور دیگر وہ چیزیں جو اللہ نے عمومی طور پر اس کے لیے حلال قرار دی تھی ان کو اپنے اوپر حرام کیے بیٹھا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی کو خوش کر رہا ہے، وہ اپنے رب کو خوش کر رہا ہے، اور یہ وہ ایک بندگی کا وہ سلسلہ ہے کہ جس وقت انسان بھوک اور پیاس پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کو کہتا ہے میری خاک کو مٹا دے، میری خاک کو اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ یہ بھوک اور پیاس تو جو ہے وہ معمولی چیز ہے، میں اپنی جان کو جو ہے وہ اپنی تیری بارگاہ میں قبول کر، یہ اصل میں عہد و پیمان ہے اپنے رب کے ساتھ کہ میں نے تیرے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے، میں نے تیرے لیے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، اب یہ میری جو متاع عزیز ہے دنیا کی اور جس کے ذریعے سے میری پہچان ہے وہ میرا جینا ہے، اگر تو چاہے تو میں اس اپنے جینے کو بھی تیرے لیے قربان۔ یہ عہد و پیمان جو ہے جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی طرف سے ایسی انٹرفیرنس ہو جو اس کی اس عظیم قربانی کی راہ میں حائل رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے تو پھر اللہ کو بھی وہ شخص ناپسندیدہ ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے، اور اس بندے کو بھی وہ ناپسندیدہ ہے جو اس کے راستے کی ایک رکاوٹ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو روزے کو اس کے آداب کے ساتھ رکھیے، اللہ نے اگر آپ کو توفیق نہیں دی بھلے آپ روزہ نہیں رکھ رہے، یہ آپ کا بندے کا جو ہے وہ معاملہ ہے، لیکن آپ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسروں کی جو ہے وہ یعنی دل رنجیدہ ہو جائیں۔ ایک تو وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہوں، اور پھر آپ کو دیکھے کہ آپ جو ہے وہ کھانا پینا کر رہے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ نارے جہنم کی طرف جب جا رہے ہیں تو وہ اپنا مسلمان بھائی جو ہے وہ تو آپ کے لیے خیرخواہی چاہے گا، وہ چاہے گا کہ آپ بھی اسی راستے میں آ جاتے جس راستے پر وہ کھڑا ہے، تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ کم از کم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کے مسلمان بھائی کی دل شکنی ہو اور جس سے یعنی اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا اصول جو ہے وہ وائیولیٹ ہو رہا ہو۔ اللہ کے سامنے جھکتے رہنے کی توفیق اللہ سے ہمیں جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ یہ بڑی اعزاز کی بات آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو یہ توفیق دے دے کہ وہ بندہ جو ہے
اس کے احکام کو بجا لائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزے کا بھی ادب کرنا چاہیے، روزے دار کا بھی ادب کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننا چاہیے کہ وہ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اس دنیا میں جو ہم اعمال کر رہے ہیں قیامت کے دن ان تمام اعمال کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح فوکس ہماری گفتگو کا رہا کہ آداب کی بڑی امپورٹنس ہے، تو کیا ہمیں پھر یہی عہد کرنا چاہیے کہ معیار زندگی بلند کرنے کی تو پورا سال ہی بات ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ رمضان صرف اور صرف معیار بندگی بلند کرنے کی بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں؟ جی جی بالکل، یہ انسان کو جو جب پورا رمضان کا مہینہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزارتا ہے تو اس کی سیلف پیوریفیکیشن اور اس کا ایک تزکیہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پورے سال کے لیے گویا کہ اس کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں وہ اعمال دیکھنے چاہیے جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس مہینے میں کرتے تھے، پھر اس کے مطابق ہمیں اپنے روزے کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو پہلے تو حضور دعا مانگتے تھے، رجب سے شروع کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچا اور رمضان عطا فرما۔ پھر جب رمضان آتا، سید عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت کس لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے خصوصی تیاری فرماتے تھے، اور پھر سحر اور افطار کے ساتھ ساتھ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام سے کرتے وہ یہ تھا کہ آپ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ اس میں کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی دو احادیث میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا جو صحیح بخاری میں ہیں۔ پہلے آپ نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس بندے نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ رکھے تو اس کے زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور اس کو بالکل ایسے کر دیتا ہے جیسے بالکل اس کا کوئی وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا۔ اور رمضان کے اندر یہ معنی پہلے سے موجود ہے۔ ویسے رمضان جو ہے یہ سخت گرمی کو بھی کہتے ہیں، اور کیونکہ اس میں انسان نے ایک گرمی برداشت کرنی ہوتی ہے، بھوک برداشت کرنی ہوتی ہے، تو وہ بھوک جو وہ برداشت کرتا ہے وہ اس کی طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرتی ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں جہاں روزہ رکھیں وہاں قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کریں، کم از کم اتنا تو ہو کہ ایک ختم قرآن جو ہے وہ کیا جائے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی حضرت جبرائیل امین حضور کو سناتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سناتے۔ کیا خوبصورت منظر تھا کہ جن پہ قرآن نازل ہوا وہ پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے کہ آپ پڑھ کے سنائیں، تو میں نے عرض کیا کہ علیک اقرأ وعلیک انزل، کہ میں آپ کو کیسے قرآن پڑھ کے سناؤں جبکہ یہ تو آپ کے اوپر صبح و شام نازل ہوتا ہے۔ تو فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں بھی کوئی قرآن پڑھتا رہے اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کے سنتا رہوں۔ تو قرآن پڑھنے کی بھی فضیلت ہے اور قرآن سننے کی بھی فضیلت ہے، لہذا جب ہم نماز تراویح رات کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں قرآن پاک سننے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے دن کو روزہ رکھا اور رات کو کھڑے ہو کے قرآن پڑھا اور قرآن سنا اور قیام لیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر ایک اور کام جس کے اندر رمضان میں ہمیں خاص طور پہ اپنے روزے کو بہتر بنانے کے اندر توجہ دینی چاہیے، وہ سخاوت ہے، وہ صدقہ و خیرات ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں یوں صدقہ کیا کرتے تھے کر ریح المرسلہ، کہ تیز ہوائیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور حضور کی سخاوت آگے نکل جاتی ہے اور آپ عطا فرماتے۔ اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ آپ بہت زیادہ عطا فرما رہے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ آج بہت زیادہ عطا کر رہے ہیں۔ تو پاس ایک عربی دیہات سے آنے والا صحابی بیٹھا تھا، تو اس نے کہا انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، کہ یا رسول اللہ آپ خرچ کریں اور عرش کا مالک آپ کو کمی نہیں آنے دے گا، کیونکہ وہ سارے خزانوں کا اس نے آپ کو مالک بنا دیا۔ تو حضور نے فرمایا وبہذا امرت، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ تو ہمیں جب روزہ ہم رکھ رہے ہوں تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کا خیال رکھیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں،
اپنے ارد گرد کے معاشرے کے کمزور فقیروں اور طبقے کو مسکینوں دیکھیں۔ کو دیکھیں، کمزور طبقے کو دیکھیں، جن بیچاروں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے روزے کے اندر سروائیو کرنا، تو ان کے پاس بڑے ہی خوبصورت انداز میں، جیسے حضور نے فرمایا کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے اور بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، اس طریقے سے ہمیں ان تک یہ چیزیں پہنچانی چاہیے، اور صدقات و خیرات کے ذریعے بھی رمضان المبارک جو ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ تو اس میں یہ صبر بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہم کہیں باہر نکلے ہیں، کسی سے بات ہو گئی ہے، تو ضبط نفس سے کام لینا چاہیے، ہمیں کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہیے، کوئی ایسی گفتگو ہم سے نہ ہو جائے جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے ہمارے رویے کو جانچا جاتا ہے کہ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا عابد و زاہد سمجھ کر اس میں کوئی غرور اور تکبر تو پیدا نہیں ہو گیا، بلکہ عاجزی اختیار کرنا، لوگوں سے ملنا، انسان کے چہرے پہ روزے کے اندر بھی مسکراہٹ رہے اور وہ سب کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرتا رہے، تو پھر اس کو صحیح روزے کے ثمرات نصیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، یہ جو آداب پر میں پھر کہوں گا فوکس ہے، اگر ان آداب کو ہم کہیں ملحوظ خاطر نہ رکھیں، ان آداب سے کہیں ہم راستہ بھٹک جائیں، یس، تو کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، روزہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو ہے وہ فرض ہے، اور فرض کی تکمیلیت جو ہے وہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے جو آداب ہیں، یعنی اس کی جو اچھائیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جانا چاہیے، اور اس کے جو سپورٹیو چیزیں ہیں، جو مستحبات ہیں، ان سے جو ہے وہ ادا کیا جانا چاہیے، تاکہ ایک مکمل عبادت کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ یہ عبادت جو ہے وہ ہماری جائے، کہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جو ہے وہ یہ عبادت جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ دیکھیں، ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے لیکن وہ ملاوٹ بھی کر رہا ہے، وہ اس کا کاہے کا روزہ ہے؟ یعنی محض وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تو ایسا شخص جو اس کے آداب کا خیال نہیں رکھتا، اس رمضان المبارک میں اور حالت روزہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ صدقات و خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چہ جائے کہ میں لوگوں کی جیبوں پر اپنے ہاتھ سوئے صاف کرنے کا شروع کر دوں، میں ایک جو ہے وہ تاجر کی حیثیت سے بازار میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں جو ہے وہ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کر رہا ہوں، منافع خوری کا بازار کر رہا ہوں، ناجائز منافع خوری کا جو ہے میں نے بازار گرم کر رکھا ہے، ایک لٹیرا بن کے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک روزے دار بھی ہو، ایک لٹیرا بھی ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک روزے دار بھی۔ سب ایسے میں انتہائی معیوب جملہ یہ سننے کو ملتا ہے، مطلب کہیں پہ بھی کہ نا باجی میں روزے سے ہوں، آپ سے جھوٹ تھوڑی بولوں گا، جبکہ سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر قیمت میں ہیر پھیر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، آپ جو ہے وہ یعنی ڈبل ٹرپل گناہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ آپ ایک روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھ رہے، اور دوسرا آپ جو ہے وہ ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، لوگوں کو ریٹ سے زیادہ جو ہے وہ کموڈیٹیز فروخت کر رہے ہیں، اور پھر اوپر سے آپ ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں تو روزے سے ہوں، یعنی میں جو ہے وہ بڑا پارسا اور نیک ہوں۔ اگر تم پارسا ہو تو پھر مارکیٹ میں سب سے کم ریٹ جو ہے وہ تمہارے ہونے چاہیے تھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول تو اپنے گھر سے اپنی جو اوریجنل ان کے ایسٹس ہوتے تھے ان میں سے خرچ کیا کرتے تھے، اور تم جو ہے وہ لوگوں کی یعنی جیبوں کو جو ہے وہ خالی کر رہے ہو۔ بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں اس وطن عزیز میں، یہ بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ خصوصاً پاکستان میں جو ہے وہ اس مہینے کو جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے سال کی کمائی کا مہینہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، حالانکہ جتنے بھی جو ہے وہ مذہبی تہوار پوری دنیا میں آتے ہیں، نان مسلمز کو دیکھیں، جہاں دیکھیں کہ وہ پرائس کٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں پرائسز کو، لیکن یہ واحد ہمارا ملک پاکستان ہے جس میں تاجر جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ایک خوبصورت ماہ مکرم آنے والا ہے، اور اس ماہ مکرم میں میں سارا سال جو ہے وہ کماتا ہوں، اگر اس ماہ مکرم میں اگر میں نے نہ کمایا تو اللہ میرے رزق میں کمی جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ جب تک ہم آگے نہیں بڑھتے،
تو یقین جانیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی بڑی قوم جو ہے وہ نہیں بن سکتے. اگر ہم اللہ جو ہمیں دے رہا ہے اس کے لیے اب خرچ کرنا نہیں جانتے یا نہیں چاہتے تو ہمارا دین جو ہے وہ پھر نام کا دین ہوگا. ہمارا اسلام جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ نام کا اسلام ہوگا. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ مکمل طور پر اسلام میں تم داخل ہو اور شیطان کے قدموں کی پیروی جو ہے وہ تم نہ کرو. اس ماہ مکرم میں ہمیں رسول اللہ کے قدموں کی مبارک نشانوں کی پیروی کا حکم ارشاد فرمایا گیا, نہ کہ شیطان کے قدموں کی طرف جانے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں کو اور بیہیویئرز کو دیکھنا چاہیے اس ماہ مکرم میں کہ کیا ہمارا رویہ روزہ رکھ کے بھی ایک ظالم کا رویہ ہے یا وہ رویہ ہے جو رسول اللہ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں, اللہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس پر اگر ہم سوچ لیں تو کبھی بھی کوئی کسی کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے. اور روزہ جو ہے وہ سب کے لیے ایک تو انڈیویجولی گناہوں کی ڈھال ہے نا, اگر یہ تصور لے کے جائیں تو سب کے لیے روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے. بے شک. حافظ گلزار صاحب اس پہ مزید بھی ہم آگے بات کرتے ہیں مفتی صاحب, لیکن ابھی حافظ شاکر کریم صاحب سے میں عرض کروں گی کہ آپ ہدیہ نعت پیش کریں. عشق نبی میں ہستی سنورتی ضرور ہے, قسمت مدینے جا کے بدلتی ضرور ہے, قسمت مدینے جا کے بدلتی ضرور ہے. دیکھا ہے ہم نے یہ بھی مصیبت میں ہر جگہ, دیکھا ہے ہم نے یہ بھی مصیبت میں ہر جگہ, مشکل نبی کے نام سے ٹلتی ضرور ہے, مشکل نبی کے نام سے ٹلتی ضرور ہے. طوفان میں جس نے دے دی دہائی حضور کی, طوفان میں جس نے دے دی دہائی حضور کی, کشتی بھور سے اس کی نکلتی ضرور ہے. شاہو گدا کو ملتا ہے صدقہ حضور کا, شاہو گدا کو ملتا ہے صدقہ حضور کا, دنیا تو ان کے ٹکڑوں پہ پلتی ضرور ہے, دنیا تو ان کے ٹکڑوں پہ پلتی ضرور ہے. طاہر نبی کے روضہ
انور کو دیکھ کر حسرت دل حزین کی نکلتی ضرور ہے، قسمت مدینے جا کے بدلتی ضرور ہے، عشق نبی میں ہستی سنورتی ضرور ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ واپس اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد نعیم صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آداب پہ زیادہ فوکس کیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ جو ہم رویوں کے مسائل دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ شیطان قید ہو گیا، رویہ کیوں نہیں بدلا؟ مسائل کیوں رہے؟ شیطان تو قید ہے، شیطان تو نہیں بہکا رہا، بہکا کون رہا ہے پھر؟ جی جی بالکل، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ، اور یہ صرف کہا نہیں جاتا ہے تو یہ حدیث پاک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جو ہی رمضان المبارک کی شام آتی ہے تو اس کائنات میں کچھ تغیرات رونما ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن صرف شیطان ہی انسان پہ حملہ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی یہاں اس کا ایک نفس ہے جو اس انسان کو ورغلاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بڑے عجیب رویے جو ہیں وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک سبب ہے کہ انسان جو ہے وہ، شیطان تو اللہ رب العزت کی طرف سے بند کر دیا گیا، لیکن انسان نے جب خود پہلے سے رمضان المبارک کی صحیح تیاری نہ کی اور اس نے خود ارادہ نہ کیا، اپنے اندر ایک عزیمت نہ پائی، تو پھر وہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے صوفیاء کرام نے اس کا ایک اچھا جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ من لم یحسد فی رجب ولم یزرع فی شعبان فکیف لہ ان یحسد فی رمضان، کہ جو بندہ رجب کے اندر نیکی کا بیج نہ بوئے اور شعبان کے اندر پھر اس بیج کو پانی نہ دے، تو پھر وہ اپنی فصل کو رمضان میں کیسے کاٹ سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے سے تیاری نہ کرے، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہمارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، کتنی بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور برکت مجھے ملنے والی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بہت زیادہ تعریف کی ہے اچھا کردار اختیار کرنے والوں کی، وہاں ڈرایا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سٹیٹس قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بشیر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں۔ بشیر کا مطلب خوشخبری سنانے والا، نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ڈرایا بھی ہے جو رمضان المبارک کے ان آداب کا صحیح خیال نہیں رکھتے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے ممبر کے اوپر 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھا، اور ہر سیڑھی پہ قدم رکھ کے پھر حضور آمین فرماتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آج یہ حضور کس بات پہ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو بعد میں سوال کیا کہ آپ نے آج اس طرح کیوں خلاف توقع یہ کیا؟ تو فرمایا کہ آج حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آئے، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے دعا مانگی اور میں نے آمین کہی، یعنی دعا مانگنے والے روح الامین اور آمین کہنے والے خاتم النبیین اور رحمت للعالمین۔ تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اصل میں امت کو ڈرانے کے لیے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ بتانے کے لیے جو رمضان المبارک کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے۔ جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا حضرت جبرائیل امین نے یہ دعا مانگی کہ وہ خائب و خاسر اور ناکام ہو جائے جس کو اس کے ماں باپ دونوں ملیں یا کوئی ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا، تو اس نے پھر کیا کمایا؟ اس نے اپنے ماں باپ کی قدر نہ کی۔ حضور نے آمین کہا۔ پھر انہوں نے کہا وہ خائب و خاسر اور ناکام ہو گیا، اور وہ بندہ بالکل جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ رب العزت کی رحمت چھم چھم برستی رہی اور اس کے انعامات آواز دیتے رہے اور اللہ رب العزت بخشش کے لیے صدائیں لگاتا رہا، اور اس نے اس پہ کان نہ دھرا، وہ نماز کے لیے نہ کھڑا ہوا، اس نے روزے کی طرف وہ نہ آیا، تو وہ ناکام ہو گیا۔ حضور نے آمین فرمایا۔ پھر اس نے حضرت جبرائیل امین نے کہا وہ ناکام اور خائب و خاسر ہو گیا جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا اور آپ پر سلام نہ بھیجا اور محبت سے آپ کا نام نہ لیا۔ تو اس پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یہ میسیجز ہیں، اور ان میں بہت بڑا میسیج یہ ہے
کہ رمضان المبارک کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے اور اللہ رب العزت کے اس مہمان کی قدر نہیں کریں گے تو یہ ہمارا اپنا نقصان ہے، اور اس سے ہم جو ہے وہ اتنا بڑا جو ایک وہ جو ابھی مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے جیسے ایک سیل لگی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اور بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ پہ چیزیں لے جاؤ، اللہ رب العزت رحمت کی سیل لگا دیتا ہے اور اس کی طرف سے تو جو ہے وہ برکتوں کی ایک جو ہے وہ میلہ لگ جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی اگر ہم جو ہے اس میں سے خالی دامن باہر نکل جائیں تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے۔ میں یہاں پہ مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی، میں عرض کروں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ بھی بڑا عطا کیا۔ بیر روما انہوں نے پورا وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے تو قحط پڑ گیا تھا اور لوگ بہت زیادہ تنگ ہو گئے تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی سو اونٹ جو ہیں وہ گندم سے لدے ہوئے پہنچ گئے، شام سے آ گئے، تو حضرت عمر نے کہنے لگا اب وہ بہت سخی ہیں، اب تو مسئلہ ہمارا حل ہو گیا، تو اب مدینے والوں کو قحط کچھ نہیں کہے گا۔ تو انہوں نے بندہ بھیجا کہ اے عثمان آپ یہ سارا ہمیں دے دیں، ہم آپ سے خرید کے بیت المال سے خود اس کو تقسیم کریں گے۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں تو نفع کمانے والا بندہ ہوں اور مجھے جو اچھا نفع دے گا میں اس کو بیچوں گا۔ تو حضرت عمر بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو بڑے سخی ہیں اور آج یہ نفع کی بات کر رہے ہیں۔ کہا چلیں ہم آپ کو ایک کے بدلے 2 گنا نفع دیں گے، ڈبل پیسے دیں گے۔ کہا نہیں یہ بھی تھوڑے ہیں، میں تو نفع کمانے والا ہوں۔ کہا ہم 3 گنا دیں گے۔ کہا نہیں میں تو نفع کمانے والا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے، کہا آج عثمان کو کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد مدینہ پاک کی گلیوں میں آواز لگاتا ان کا ایک بندہ آ رہا تھا کہ جس کو جتنی گندم ضرورت ہے وہ آ کے حضرت عثمان کے گھر سے لے جائے اور کوئی پیسے بھی نہ دے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں تو نفع کمانے والا ہوں۔ کہا میں نے اس ذات کے ساتھ سودا کیا ہے جو ایک دانے کے بدلے 700 گنا عطا کرتا ہے، 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، جسے چاہتا ہے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو میں نے گھاٹے کا سودا تو نہیں کیا، میں نے اپنے رب سے سودا کیا۔ رمضان میں ہمیں اپنے رب سے سودا کرنا چاہیے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ باقی جتنے اعمال ہیں کسی کا بدلہ 10 گنا، کسی کا 700 گنا میں دیتا ہوں، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، اور میں خود اس بندے کو اپنے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ بھی کرواتا ہوں، زیارت بھی کرواتا ہوں، اور میں خود اس کو جزا عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ اور جو تجارت کی بات ہوئی نا کہ اللہ سے تجارت ہے، اللہ سے ہی نفع کی ایک امید ہے، اس سے پہلے مفتی علیہ السلام نے بات کی کہ شیاطین تو قید ہو گئے، ہمارے رویے کیوں نہیں بدلے؟ اب ذرا بتائیں کہ رمضان میں جو ہماری پریکٹسز ہیں اس کا اگلے آنے والے سال پر جو اثر ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس راستے پر چلنے کی پریکٹس کرانی ہے جس راستے پر دین نے چلنے کی تلقین کیا ہے۔ کریں گے پریکٹس پورا سال اس پر چلیں گے، آسانی ہوگی، سہولت ہوگی۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے ہاں بڑے عجیب رویے جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رات میں ہم نے عبادت کر لی، اب پورا سال جو ہے وہ hमें عبادت کی ضرورت نہیں ہے، جمعۃ المبارک پڑھ لیا، پورا ہفتہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان المبارک میں تلاوت کلام مجید کر لی، صدقہ و خیرات دے دیے اور دیگر اعمال کر لیے، جو ہے وہ یہ پھر باقی ضرورت نہیں رہتی۔ دیکھیں جس وقت تک عمل میں تسلسل اور کنسسٹنسی نہیں آتی، تسلسل نہیں آتا، اس وقت تک جو ہے وہ عمل آپ کی شخصیت پر جو ہے وہ اثر مرتب نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل میں تسلسل ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک رات پوری رات جاگتے ہیں اور اگلی رات جو ہے وہ آپ عشاء کی نماز بھی ادا نہیں کرتے اور آپ سو جاتے ہیں، تو یہ عبادت جو ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں بہت چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے خود انڈیویجولی کرنی ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے نے کرنی ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ریاست نے کرنی ہوتی ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ اگر اس طرح ڈیوائیڈ کر لیں اور ایک ایسی ایٹماسفیئر کریٹ کریں، علماء، فضلاء، مدرسین، ٹیچرز، والدین، ریاست،
قانون سب مل کر جو ہے وہ اگر پازیٹیوٹی کی طرف ہم جاتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرتے ہیں جو ہے نا وہ یعنی صالحیت پر مبنی جو ہے وہ معاشرہ ہو، اچھائی پر مبنی جو ہے وہ معاشرہ ہو. دیکھیں ہمیں کیا حکم ارشاد ہوا ہے، ہمیں خود جو ہے وہ اچھائی پر عمل کرنے کا حکم ارشاد ہوا ہے اور دوسروں کو اچھائی کی طرف ترغیب دینے کا جو ہے وہ ہمیں حکم ارشاد ہوا ہے، اور اپنے آپ کو برائی سے روکنے کا اور دوسروں کو بھی کوشش کریں کہ ان کو بھی برائی سے ہم روکیں. یہ تصور اگر انڈیویجولی ہر شخص جو ہے وہ لے جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فضا پھر پورے سال قائم رہ سکتی ہے. یوں ہی جو ہے وہ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، مساجد ویران ہو جاتی ہیں، ہم قرآن مجید سے تعلق جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ جو محتاج تھے وہ صرف رمضان المبارک میں ہی محتاج تھے، اب جو ہے وہ شوال شروع ہو گیا ہے، ان کی احتیاجی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، ایک محتاج جو ہے اس کی ہمیں دستگیری جو ہے وہ پورا سال جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ایک ایسا تسلسل ہمیں قائم رکھنا چاہیے جس سے ہمارے اوپر، دیکھیں آپ نے بات کی نا کہ ایک جب رمضان المبارک آتا ہے تو اس کے باوجود کہ وہ شیاطین کو جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے. جب انسان کسی چیز کا ہیبیچول ہو جاتا ہے، وہ ہیبٹس ہیں جی، عادت جب انسان کی شخصیت پر سوار ہو جاتی ہے، انسان کے روح کو جکڑ دیتی ہے جب اس کی عادت، تو پھر اس کے سامنے جو ہے وہ بے شمار حالات اچھے ہی کیوں نہ ہوں وہ ہمیشہ برائی کی طرف ہی جائے گا، اچھائی کی طرف نہیں. لیکن اگر اس کی جو پرسنالٹی ہے اور اس کا جو انر سیلف ہے اگر وہ جو ہے وہ اچھائی کا خوگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اچھائی کرے گا، کبھی وہ برائی کی طرف جو ہے وہ نہیں جائے گا. جب آپ کے عمل میں تسلسل ہے اور یہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. تو یہ تسلسل دیکھیں نا، تسلسل اچھا بھی ہو سکتا ہے، تسلسل برا بھی ہو سکتا ہے. اگر انسان جو ہے وہ اچھائی کی طرف ہمیشہ راغب رہتا ہے تو اس کی پرسنالٹی پر اچھائی کے اثرات ہوں گے اور وہ اچھائی کی طرف ہی راغب ہوگا. اب اگر کوئی شیطان اس کو ورغلائے گا تو تب بھی وہ اچھائی کی طرف ہی رہے گا، نہیں ورغلائے گا تو تب بھی وہ اچھائی کی طرف رہے گا. سیم از دا کیس اس شخص کے ساتھ کہ جو برائی کی طرف جاتا ہے اور برائی کو دیکھتا ہے، وہ برائی کی طرف راغب ہوتا ہے. اب اس شیطان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ برائی کی طرف رہا، وہ تو خود جو ہے وہ عادتاً برائی کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں ان جو رویے ہیں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، رسول اللہ نے رویوں کو تبدیل کیا، آپ نے رویوں پر کام کیا ہے، بیہیویئرز پر کام کیا ہے. وہ لوگ جو دشمن تھے ان کے اندر جو انیمیٹی تھی اس کو ختم کر کے ایک دوستانہ ماحول آپ نے پیدا کیا. وہ لوگ جو خود غرض تھے ان کی خود غرضی کو اتنا پالش کیا کہ وہ ان کی خود غرضی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو گئی. وہ سوچتے تھے تو وہ اللہ کے لیے، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ وہ غلہ پورا جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وہ پرافٹ کی لالچ میں کر رہے ہیں لیکن اس کے جو رب سے وہ لینا چاہتے ہیں، پرافٹ لینا چاہ رہے ہیں، وہ رب سے منافع جو ہے وہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے رویوں کو تبدیل کریں گے تو اصل جو ہے وہ اصل تبدیلی تب یہ ہے، رویہ تبدیل کریں گے، اچھی ہیبٹس اپنائیں گے تو کریکٹر بنتے چلے جائیں گے. بہت شکریہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری آپ کا شکریہ. شاکر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین وقت ہو گیا ختم. صبح پاکستان رمضان اسپیشل، بہت سا خیال رکھیے. کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.